اچھا عظیم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آج بہت بڑا دن ہے, ہم آپ کی سیرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. نوجوان نسل آپ کی سیرت سے کیا سیکھ سکتی ہے, اور جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے اس کا تو بہت بہت ثواب ہے اور کتنی اہمیت ہے. 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بڑے بیٹے تھے, اور چھوٹے بیٹے کا نام حضرت حسین ہے. ان دونوں کو حسنین کہا جاتا ہے. اچھا. اتنا ان کا آپس میں تعلق تھا, اتنی محبت. یگانگت تھی اور اتنی مناسبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ کہ ان کا ایک لفظ میں دونوں کے نام کو جمع کیا جاتا ہے, حسنین, حسن حسین. سبحان اور اللہ. ان دونوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا, ریحانتایا, یہ میری خوشبو ہے جن کو میں سونگھتا ہوں اور راحت محسوس کرتا ہوں. اور فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ. نبی علیہ والسلام کے ایک ایک لفظ میں معانی کا ایک سمندر ہوتا ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے, جنت میں تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ بوڑھے جو ہے وہ بھی جوان کر کے داخل کر دیے جائیں گے, بالکل لیکن بالکل. جوانوں کے سردار ہوں گے. کیا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلم نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہے, اور ان کا کردار ہمیشہ ان کے سامنے رہنا چاہیے. وہ ہر لحاظ سے ممتاز تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابنی فرمایا, میرا بیٹا. اب بیٹے نواسے پوتے تو ہوتے بیٹے ہیں, لیکن ان کو یہ الفاظ کہنا کہ وہ میرے بیٹے ہیں, فرزند ارجمند ہے, یہ ان کے لیے اعزاز ہے. پھر نبی علیہ والسلام کی ان کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ مسجد نبوی میں ممبر پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے, وہ آتے تھے اور نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے. کسی نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام, کتنی بہترین سواری آپ کی, یعنی رسول اللہ کی ذات اقدس. نبی علیہ والسلام نے اس سے بھی بڑی بات ان کے بارے میں فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ, وہ سوار کتنا عظیم ہے. حضرت حسن کے بارے میں فرمایا. اچھا, ان کا کردار, ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہر لحاظ سے. وہ ایک پاکیزہ اور عظیم الشان سیرت ہے, اور اس میں بہت کچھ رہنما ہدایات ہے ہمارے لیے. ایک کردار کو ہم سامنے لاتے ہیں. نبی علیہ والسلام کا ایک ارشاد ہے, ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سید ہے. سید کے تو ہم بہت سارے معنی کرتے ہیں, سردار عموماً, لیکن اس کا صحیح معنی کیا جا سکتا ہے بادشاہ. یہ بادشاہ ہے, اس لیے کہ سید کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اللہ هو السید, اب اللہ سردار تو نہیں ہے نا, بادشاہ ہے. وہ بادشاہت کیا تھی؟ وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ الْعَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے. وہ صلح کا جو ان کا کردار ہے وہ بہت عظیم الشان اس لیے ہے کہ اس وقت انہوں نے صلح کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے, کہ جب ہر طرف ان کا چرچا تھا اور لاکھوں لوگ ان کے عقیدت مند تھے اور ان پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک قطرہ خون جو ہے وہ نہ بہے. تو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کیا کہ اپنی ساری خلافت, امامت اور حکمرانی سب کو قربان کر دیا. مسلمان متحد رہے. جی بالکل عظیم, کیونکہ ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی تذکرہ کیا, تو آپ نے کیسی تربیت فرمائی اپنے دونوں صاحبزادوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اور جن خطوط پر فرمائی, بالکل اسی انداز اور انہی خطوط پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرمائی. اور یہ تربیت ایسی تھی کہ جس کے اندر زہد بھی تھا, جس کے اندر عبادت بھی تھی, جس کے اندر انسانیت کی خیر خواہی بھی تھی, صلح جوئی بھی تھی, اور ایک انسانیت کے گلدستے کے اندر مختلف رنگوں کے, مختلف خوشبوؤں کے جتنے پھول ہو سکتے تھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سارے پھول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر جمع کر دیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر اللہ کا عشق بھی تھا. 25 حج آپ نے پیدل کیے, حالانکہ سواریاں بھی دستیاب تھی. لوگوں نے کہا کہ آپ پیدل کیوں جاتے ہیں, پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے, پاؤں پھٹ جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں آپ؟ تو کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کے, اللہ کے دربار میں حاضر ہوں سوار ہو کر. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے عشق تھا. راتوں کو پوری رات ان کی مصلح کے اوپر گزرتی تھی. فیاضی کا یہ عالم تھا کہ زندگی کے اندر 3 دفعہ, یہ سب حضرت فاطمہ کی تربیت ہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
کہ 3 دفعہ اپنا جو جتنا بھی ان کا مال تھا اس کا آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور بعض دفعہ اپنے دشمنوں کو بھی 50 ہزار درہم، جو اس وقت کی بہت بڑی اماؤنٹ تھی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کے اندر اپنے دشمنوں کو. ایک دفعہ ایک دشمن بھی آیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی نہیں بنتی تھی، تو اس کو 50 ہزار درہم دیے. تو کسی نے کہا کہ اس کو آپ دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ محتاج ہی ہوتا ہے. اور باقی جس طرف ایک ان کی زندگی کا جو سب سے اہم ترین پہلو ہے وہ ہے صلح جوئی کا. اور جیسے مولانا نے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ایک ایسے وقت میں کہ جب ان کی شہرت تھی، لوگ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کی، صرف مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت عائشہ سے اجازت مانگی تھی روضہ رسول میں تدفین کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دے دی تھی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو مسلمانوں کا تو پھر مجھے وہاں دفنا دینا. تو چنانچہ جب ان کی میت گئی، حضرت حسین نے دوبارہ اجازت مانگی حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ نے تو بڑی اس کو سعادت سمجھا اور کہا کہ بالکل تشریف میت لے کر آئیں، دفنائیں. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضرت عثمان کی جب یہاں تدفین نہیں ہوئی تو حسن کی بھی تدفین نہیں ہو سکتی. تو حضرت حسین نے کہا کہ میں نے تو ہر صورت میں دفنانا ہے یہاں پر اپنے بھائی کو. لیکن حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. اور خود حضرت حسن کی بھی وصیت یہ تھی کہ اگر کسی قسم کا اختلاف پیدا ہو رہا تو پھر میری تدفین عام قبرستان کے اندر کر دی جائے. پوری زندگی ان کی. اور آج کل اس کے اندر ہمارے لیے جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس کے اندر سبق بھی ہے. آج کل جو اللہ معاف کرے ملک کے اندر کیا صورتحال. کہ آپ کی عبادات کے حوالے سے، آپ کی فضیلت کے حوالے سے اگر آپ ہمیں آگاہ کریں تو. اور ان کے بارے میں کیا کہنا. آج بھی اس زمانے کے اندر کسی کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کے علم کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کے نسب کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کے دوستوں کے حوالے سے ہوتی ہے، اور انہوں نے علم کس سے حاصل کیا. آج ہم کسی عالم کو اس وقت عالم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں عالم کا یہ شاگرد ہے، اور خاص شاگرد رشید ہے. اور حسن علی کے شاگرد ہیں، حسن رسول اللہ کے شاگرد ہیں، حسن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں. نسب کیا ہے؟ ان کو اللہ کے نبی فرمائے یہ میرا بیٹا ہے. اور ان کا دوست کون ہے؟ جس کو زمانہ سید الشہداء حسین کہتا ہے. حسن اور حسین ان کے ساتھ دوست ہیں، باتیں کرنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، سمجھانے والے. اور ان کے نسب کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے کیا کہنا کہ ان کی پیدائش پہ خود رسول اللہ خوش ہوتے ہیں. آج جو ہم یہاں بیٹھ کر امام حسن کی حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ خاصہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حضور حسن اور حسین کا تذکرہ کر کر خوش ہوا کرتے تھے. اب آئیے، آپ نے بات کی ان کی فضیلت کے حوالے سے. ان کی فضیلت میں کیا کہنا کہ ان کا جو سب سے پہلا جو غذا بنتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن بنتا ہے. وہ لعاب دہن جو کھارے پانی میں ڈالا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، جو صحابی کی آنکھ میں لگایا جائے تو وہ دیکھنے والا بن جائے، وہ جو لعاب دہن کی کسی زخمی کے لگائے تو اس کا مرض دور ہو جائے. اور سب سے پہلی غذا امام حسن کی جو بنتی ہے لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ سے کہ جو بہترین ہیں. صحابہ نے قالوا بلی یا رسول اللہ، بتائیے. فرمایا جن کے نانا بھی بہترین ہیں، جن کی نانی بھی بہترین ہے، جن کے ماموں بھی بہترین ہے، جن کی خالہ بھی بہترین ہے، جن کے چچا بھی بہترین ہے، جن کے والد بھی بہترین ہے، جن کی والدہ بھی بہترین ہے. فرمایا کون؟ فرمایا الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین ہیں. ان کے نانا محمد رسول اللہ ہیں، ان کی نانی ختیجہ ہیں، ان کے ماموں قاسم بن محمد ہیں، ان کی خالہ کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے چچا جعفر طیار ہیں، ان کی پھپھو ام ہانی ہیں، ان کی والدہ فاطمہ بنت محمد ہیں، ان کے والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عبادات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. یہاں ماں کی تربیت بڑی اہم رول ادا کرتی ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح ان کی عبادت کی پریکٹس کروا رہی ہیں. دیکھیں آج اس زمانے کے اندر مائیں جب تک اتنا نہ کھلا دیں کہ حلق تک نہ آ جائے، مائیں سمجھتی ہیں ہمارے بچے نے کھایا نہیں ہے. مگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد حسن اور حسین کو تھوڑا کھلایا کرتی تھی. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی جب یہ تھوڑا کھائیں گے تو یہ تہجد کے قریب اٹھیں گے، جب یہ تہجد کے قریب اٹھیں گے تو علی اور میرے ساتھ تہجد کی نماز ادا کریں گے. یہ تربیت ہوتی ہے. اور بچپن سے وہ آئی کیو لیول ان کا کتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ مدینے کے اندر آ رہے ہیں. ایک وہ صحابی ہیں جو بزرگ ہیں مگر ابھی اسلام قبول کیا ہے، اور دیکھا حسن اور حسین نے شہزادوں نے کہ وضو غلط کر رہے ہیں. یہ آئی کیو لیول ہے 5 سال کا اور 6 سال کا بچہ، بہن 5 اور 6 سال کا بچہ. ذہن میں بات ہے کہ نانا کی یہ بات حدیث ہے، کسی کا دل نہیں توڑنا، کسی سے بد تہذیبی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. دیکھا وضو غلط کر رہے ہیں، گئے ان کے پاس اور کہا کہ ہمارا وضو دیکھیے، ہم میں سے ہماری غلطیاں کیا ہے، ہم میں سے اچھا وضو کون کرتا ہے. جب اس بزرگ صحابی نے جو ابھی
کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے سینے سے لگا لیا اور کہا حسن حسین یہ تمہاری ماں کی تربیت ہے کہ تم نے مجھے وضو سبحان کرنا اللہ۔ سکھا دیا۔ آپا ہم تربیت کے حوالے سے بات کریں، ہم نے فضیلت کے حوالے سے بات کی، آپا مجھے بتائیں کہ ہم نے آپس میں بھائیوں کے رشتے کے بارے میں بات کی، مگر آپ کا رشتہ آپ کی بہنوں کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ کیسا تھا؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے 4 بچے، یعنی 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور 2 بیٹیاں جناب زینب اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اور یہ چاروں بچے ایک گھر میں رہا کرتے تھے اور ایک گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوئے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جناب زینب اور جناب ام کلثوم سے ایک عجب خاص تعلق تھا۔ وہ عجب خاص تعلق ہمیں زندگی میں بھی نظر آتا ہے، زندگی کے بعد بھی نظر آتا ہے، اور مقتل کربلا تک نظر آتا ہے۔ یہ باوجود اس کے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، لیکن جب حضرت قاسم آئے رخصت کے واسطے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بھائی کی نشانی کو ویسے ہی رخصت کیا حضرت قاسم کو کہ جس طریقے سے رخصت کرنے کا حق تھا، اور جب حضرت قاسم کا پامال لاش آیا تو جناب زینب کبریٰ نے ویسے ہی بیٹھ کر گریہ کیا جیسا کہ گریہ کرنے کا حق تھا۔ تو ایک بڑا خوبصورت رشتہ بھائی اور بہن کا۔ آج کل کے دور میں تو بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بہنوں کے حالات کیا ہیں، لیکن جناب زینب کبریٰ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اتنا خوبصورت تعلق ہے اور اتنا پیارا رشتہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن اس کے باوجود وہ رشتہ قائم و دائم تھا کہ جناب ام فروہ جو کہ جناب امام حسن علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت قاسم کی والدہ تھیں، وہ بعد شہادت بھی واپس اپنے گھر نہیں گئی، اسی گھر میں تھی اور مقتل کربلا میں بھی موجود تھی، اور اس کے بعد جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے ساتھ قید و بند کی سختیاں بھی سہی۔ تو یقیناً یہ ایک بہت خوبصورت رشتہ تھا۔ بالکل۔ عظیمی صاحب، آج کے جو نوجوان ہیں وہ کیا سیکھ سکتے ہیں آپ کی سیرت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا دنیاوی مقام و مرتبہ بہت عظیم الشان تھا، ان کی مقبولیت، ان کی پرسنالٹی ہر لحاظ سے ایک ممتاز تھی، لیکن اس کے باوجود دنیا کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ ان کی ساری زندگی ایک مومن کی زندگی تھی، ایک عظیم مسلمان کی زندگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کی اداؤں سے جھلکتی تھی۔ یہ اپنی خواہشات کو قربان کر دینا اور دین کو ساری چیزوں پر ترجیح دینا ایک عظیم الشان ان کا رول ہے، ان کا کردار ہے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جو ایک ضرورت کے تحت مدینہ الرسول کو چھوڑ کے کوفہ میں جا کے بسے تھے، تو کوفہ انہوں نے چھوڑ دیا، حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کے بعد کوفہ چھوڑ دیا اور آ کے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قرب ملے، اور پھر وہ ساری جو ان کی زندگی تھی 10 سالہ بقیہ، وہ ساری انہوں نے درس و تدریس میں اور لوگوں کو دین سکھانے میں صرف کر دی۔ تو دنیا کو قربان کرنا، خواہشات کو قربان کرنا، یہ وہ عظیم کردار ہے جو کیونکہ دنیا کی بات کریں، روفی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور ہم سیکھنے کی بات کریں، آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، آپ کا روزمرہ زندگی میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو آج کل کے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان کی سیرت کے حوالے سے؟ دیکھیں ہماری نئی جو جنریشن ہے اس کے دماغ پہ تو بس ایک ہی چیز سوار ہے، ڈگری اور جاب۔ اور ہمارے جو آئی بی اے کے اندر میں نے جو 10 سالوں کے اندر بچوں کا ذہن پڑھا ہے تو وہ تو یہی ہے کہ 22-25 لاکھ کی جو ہے وہ بی بی اے کی ڈگری لے لیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ شروع میں 40-50-60-70 لاکھ کی جاب ملے گی، پھر تھوڑا سا ہم اور جو ہے وہ پروموشن ہوگی تو 2 لاکھ 1.5 لاکھ پہ چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ اگر کسی کی رہائش اگر کسی دوسرے پسماندہ علاقے کے اندر تو گلشن اقبال کے اندر وہ موو کر جائے گا، پھر وہاں سے ڈیفینس، اور ڈیفینس کے اندر جب وہ کچھ عرصہ تک رہے گا تو 50-55 سالوں کے بعد وہ کہے گا پاکستان رہنے کے مناسب نہیں ہے، اب امریکہ نکلنا چاہیے۔ تو یہ جو دماغوں پہ ایک چیز سوار ہے نا کہ ڈگری اور جاب ایک ضرورت ہے، یہ نیڈ ہے ہماری، یہ پرپز نہیں ہے زندگی کا، یہ مقصد نہیں ہے زندگی۔ ہمیں ان دونوں کے درمیان فرق کرنا چاہیے اور فرق کر کے زندگی گزارنی۔ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، دین کی سربلندی اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے انسانیت کی خدمت، اور یہ چیزیں حضرت حسن کے اندر نظر آتی ہیں۔ انہوں نے تو دولت کو ٹھکرایا، دنیا کو ٹھکرایا، حکومت کو ٹھکرایا، کرسی کو ٹھکرایا، ساری چیزوں کو ٹھکرا کر وہ اللہ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا، دین کے لیے وقف کیا، انسانیت کے لیے وقف کیا۔ تو آج کی جو ہے وہ نئی جنریشن، اس کے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ بھائی دنیا کے اندر اتنا دنیا کماؤ، کھاؤ، پیو، سب کچھ کرو، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ نیڈ ہے ہماری، جاب نیڈ ہے، پیسہ نیڈ ہے۔ دنیا میں آپ نے توازن قائم کرنا ہے، توازن قائم کرنا ہے، توازن نہیں قائم کرنا بلکہ دین کو ہم نے اوپر رکھنا ہے،
دین کو اوپر رکھنا ہے اور دنیا کو ایک ضرورت کی حد سے رہنا ہے. اچھی گاڑی رکھیں, اچھا پیسہ کمائیں, اچھے گھر کے اندر رہیں, اچھا لباس پہنیں. دین کسی چیز سے منع نہیں کرتا. حضرت حسن نے اعلیٰ سواری بھی رکھی ہے, حضرت حسن نے اعلیٰ لباس بھی پہنا ہے. اچھا, اگر ایک لفظ میں مفتی نور رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہے, کیونکہ مجھے بریک پہ ارجنٹلی جانا ہے, اگر مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ نوجوانی میں فضیلت کیا ہے عبادت کرنے کی؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت زیادہ فضیلت ہے اور نوجوانی کی جو عبادات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. نوجوان کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ قرآن اور قرآن کے اصولوں پہ ہونا چاہیے. امام حسن کی جو پوری زندگی تھی وہ قرآن کے اصولوں پہ تھی, اور آج ہمارے مسلمان کا سب سے بڑا المیہ ہے وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے, قرآن کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. بالکل وہی بات جو رؤفی صاحب بھی کر رہے تھے, بچوں کے لیے جو بتا رہے تھے کہ پرپس آف لائف ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان. مولا یا صلی وسلم